السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے اور تبصرہ نگاروں کی رائے سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف. آج کا جو موضوع ہے ہمارا پہلا وہ ہے ورلڈ بینک کے حوالے سے. ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے 200 ارب روپے کے جو سافٹ لون ہے جو کہ کرونا سے نپٹنے کے لیے منظور کیا گیا تھا اس کی معطلی کرتی ہے. پاکستان کے نامور صحافی شہباز رانا صاحب جو خود اینکر بھی ہیں, ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے بھی ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے. اور یہ 200 ملین ڈالر یا تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 32 ارب روپے یہ ایکسپریس یا ارجنٹ منظوری کے تحت تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو تھی وہ نظر انداز کر کے ورلڈ بینک نے یہ اپروول دی تھی. 100 ملین ڈالر جو تھا یعنی کہ تقریباً 16 ارب روپے وہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان انفراسٹرکچر کے اوپر لگائے گا اور 100 ملین ڈالر سے وہ کرونا کی یعنی کہ اتنے ہی پیسوں سے 16 ارب روپے سے وہ کرونا کی ادویات اور دوسری چیزیں خریدے گا. اب ورلڈ بینک نے جو رپورٹ دی ہے, جو اس کی رپورٹ ہے وہ جو تھی وہ ماڈریٹ سیٹسفیکٹری تھا. ماڈریٹ سیٹسفیکٹری اس کے اوپر اس کو رینکنگ دی تھی. اور جو تازہ ترین انہوں نے ریویو جاری کیا ہے جس کے اوپر ہماری پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ باقاعدہ دھمال ڈال رہی تھی اور اس کی سیلیبریشن شروع کرنے لگی تھی کہ جناب ہم نے کرونا کے پہلے مرحلے کو بڑا اچھی طرح کمپیٹ کیا ہے, وہ اس سے پہلے اس کا یہ کہنا کہ آپ ماڈریٹ انسیٹسفیکٹری رینکنگ میں چلے گئے ہیں. رینکنگ ہوتی ہے نا کہ سیٹسفیکٹری ہے, ماڈریٹ سیٹسفیکٹری ہے, ماڈریٹ انسیٹسفیکٹری جو ہے, اور چوتھا لیول ہوگا انسیٹسفیکٹری جس پہ تو وہ پیسے واپس مانگ لیں گے نا. اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا کرونا کے لیے اس انفراسٹرکچر پہ اتنا کام نہیں ہو سکا کہ جو ہم نے کرونا کے حوالے سے ایگزسٹنگ ہاسپٹلز میں جو فیسلٹیز ڈیولپ کرنی تھیں, جو سہولتیں تعمیر کرنی تھی, ان کے پی سی 1 تک اپروو نہیں کر پائی. یہ 4 اپریل 2020 کو انہوں نے یہ جاری کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ارجنٹلی آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اور پنجاب کی صوبائی حکومت خاص طور پہ بزدار صاحب کی سربراہی میں, وسیم اکرم کی پلس کی سربراہی میں کاغذی کاروائی نہیں مکمل کر سکی. پی سی 1 اس کا مکمل نہیں ہو سکا. یہ ورلڈ بینک نے جو حالیہ رپورٹ جاری کی ہے گزشتہ ویکینڈ کے اوپر, اور جس کو ہمارے دوست عزیز بھائی نے خبر کی شکل دی ہے, انہوں نے کہا جی ماڈریٹ انسیٹسفیکٹری لیول تک آپ چلے گئے ہیں. اچھا, ادھر پی سی 1 اپروو نہیں ہوا اور دوسری طرف جو باقی کے 16 ارب روپے تھے ان سے جو پرچیزز کرنی تھی, جو خریداریاں کرنی تھی, اس کا جب ڈیٹا این سی او سی نے آن لائن ڈالا ہے تو اس ڈیٹے کے اندر خوفناک انڈسکریپنسیز ہیں, ملٹیپل کاؤنٹنگ ہے, یعنی ایک چیز ایک دفعہ خرید کے 5 دفعہ کاؤنٹ کی گئی ہے. اور اس کے اوپر بھی انہوں نے انسیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. جو این سی او سی کا, وہ بھٹی صاحب بتائیں گے, ایم سی او سی ہے یا این سی او سی؟ این سی او سی کا جو انہوں نے جو آبزرویشن جاری کیا ہے, تو دونوں فرنٹ کے اوپر موجودہ حکومت کی شدید ناکامی کے بعد انہوں نے کہا بھائی جان جو 4 پیسے آپ کو جاری ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے ہیں, اب مزید جاری نہیں ہوں گے, ہم اس کو کر رہے ہیں منجمد. پہلے آپ جائیے اور پورا ہوم ورک کر کے اور اگلے ریویو کے اندر جو کہ اگلے مہینے ہوگا آپ واپس تشریف لائیے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کے پیسے آپ کو جاری ہونے بھی ہیں کہ نہیں. یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن سے ایک پی سی 1 نہیں بن سکا. اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, 8واں مہینہ ہے. ورلڈ بینک کو چاہیے تھا 1 مہینہ اور انتظار کر لیتا, لیکن بہرحال ورلڈ بینک نے نہیں کیا اور اس نے ہماری ریویو رپورٹ جاری کر دی. یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے. اور دوسرا موضوع جو ہے وہ حکومت کا وہ ترانہ جو گزشتہ کئی روز سے گا رہی ہے, اور وہ ترانہ یہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ صرف آپ کے جلسوں سے آتا ہے, اپوزیشن کے ہمارے جلسوں سے نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور نہ وہ فیصل آباد جاتا ہے. فیصل آباد جو ہے وہ شاید وہاں پہ 300 بندہ اکٹھا نہ ہوا ہو. کرونا ویسے بڑے کمال کا جراثیم ہے کہ ایک تو وہ حکومت کے جلسوں کو نظر انداز کرتا ہے اور پرائم منسٹر کے جلسے کے تو وہ قریب بھی نہیں پھٹکتا نا, جو فیصل آباد میں انہوں نے فرمایا تھا.
اور یہ جو کرونا ایس او پیز ہیں یہ صرف پرائم منسٹر کے صرف اپوزیشن کے جلسوں کے اوپر جو ہو رہے ہوتے ہیں. سوال بنیادی طور پہ آج ایک برخوردار جو ہے نوجوان رپورٹر, وہ پرائم منسٹر نے آج لاہور میں تھے نا جی, تو انہوں نے رپورٹر کو 8 کی ٹولیوں میں شرف بازیابی بخشا ہے. تو اس میں سے ایک گروپ میں ہمارے بھی ایک عزیز بچے کی باری آ گئی, تو برخوردار نے سوال کیا کہ استاد محترم سوال کیا کرنا چاہیے. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ بیٹا ان سے پوچھنا کہ سر آپ اتنا شور ڈال رہے ہیں کہ جناب کرونا آیا اور نقصان ہو گیا, لیکن پچھلی دفعہ بھی آپ نے, پچھلی دفعہ تو خیر آپ مانے ہی نہیں تھے, لیکن اس دفعہ چلیں آپ مان کے شور ڈال رہے ہیں, یہ عوام الناس آپ کی بات کے اوپر یقین کیوں نہیں کر رہے, اور یہ کیوں دھڑا دھڑ بازاروں میں گلیوں میں نکلے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ رسپانسبل پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. کرونا نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر شدید قسم کی ڈسکریڈیبلٹی جو ہے جس نے حکومت کو اور گورننس کو دونوں کو کرپل کر رکھا ہے. اصل ایشو یہ ہے. تو یہ ہے, یہ تو خیر ہم نے اپنی رائے دی ہے, لیکن ہمارے تفسیر نگار کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے ہم. اور آج کے مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب. ملک صاحب جو ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, سپریم کورٹ کے لائر ہیں, سینئر لائرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا. اور ان کے ساتھ ہیں ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں, اور اسلام آباد سے ہم جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب. ممتاز بھٹی صاحب ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن. اور تینوں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں. اپنا ارسلان بھٹی صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں, ممتاز بھٹی صاحب کو بعد میں چلتے ہیں. بھائی جان وہ پیسے آتے آتے 32 ارب روپیہ آنا تھا ہمارے پاس, وہ آتے آتے انہوں نے روک لیے سائیوں نے. انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی بیسک ورک ہی نہیں کیا, ہوم ورک ہی نہیں کیا آپ نے, کوئی انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی یہ وہ, تو آپ تو بھائی جان کوئی پیسے نہیں ہے, پہلے کریں جا کے کوئی کام کریں, ہمیں دکھائیں تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو یہ کام نہ وسیم اکرم پلس سے ہوا ہے, نہ عمران خان صاحب نے کیا ہے, نہ وہ پرلی طرف کے پی کے میں ہوا ہے. تو یہ کام کس نے کرنا تھا سر؟ رئیس صاحب وہ کام تو اصل میں ہوا اس لیے نہیں کہ جو لوٹ مار ہوئی ہے نا جی ماضی میں, جس پہ میاں نواز شریف صاحب سر فہرست, آصف زرداری صاحب سر فہرست, شہباز شریف صاحب سر فہرست, اور اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں کے رہنما سر فہرست. اب کام کرنا تھا انہوں نے, اچھا وہ تو چلے گئے باہر. تو پھر وہ کاغذ بھی ساتھ لے گئے, پینسلیں بھی وہ ساتھ لے گئے جس سے آپ نے لائنز ڈرا کرنی تھیں, اور افسر بھی ساتھ لے گئے جی, افسر بھی ساتھ لے گئے. افسر بھی جو ہے نا وہ کچھ ایک افسر تو آج بیچارے کو ضمانت ملی ہے بڑی مشکل سے, آپ کے دوست آج چیمہ صاحب کو آج ضمانت ان کو ملی ہے. اب وہ کل پرسوں رہا ہوں گے تو وہ پھر اب اندر رہ کے تو کام نہیں ہوا کرتے. اور دوسری بات یہ ہے رئیس صاحب کہ ہم نے کتنا شور مچایا, اتنا شور ہم نے مچا دیا کووڈ کے اوپر کہ جناب آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ عوام اعتبار کیوں نہیں کرتی حکومت پر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں رئیس صاحب, جب آپ اتنا سارا جھوٹ بولیں گے, اتنے سارے یو ٹرنس لیں گے, تو لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں. عوام جو ہے ان کو نظر آ جاتی ہیں چیزیں, وہ جب باہر نکلتے ہیں. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے جو کیا ہے لاہور میں, ان کا یہ کہنا تھا جی کہ انہوں نے سوال یہ تھا, گندم تھا یا چنا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی, کہ جی سوال یہی تھا آپ کا کہ جی یہ کیا ہوا, کیوں نہیں آپ کنٹرول کر سکتے. یہ ہو کیا رہا ہے کہ حکومت کی ایک بات کہتی ہے, عوام اس کا آگے سے ہنس کے ٹھٹھا اڑاتے ہیں. اس کا جواب یہی تھا کہ جی میں NRO نہیں دوں گا, یہ جتنے مرضی جلسے کر لیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ورلڈ بینک والے جو انگریز ہے نا جی, وہ بڑا سیانہ ہے ہمارے سے. اس نے $100 ملین آپ کو دیا, اور انہوں نے 200 کا وعدہ کیا. وعدہ 200 کا تھا جو اپریل میں آپ نے کہا, وہ میں نے بھی پڑھی ساری اس کی رپورٹ بھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کو بالکل ہر طریقے سے سیکنڈ ویو کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کے لیے انفراسٹرکچر, یہ نہیں کہ سڑک اور پل بنانے ہیں, اس کا مطلب یہ تھا انفراسٹرکچر کا. وہ آپ نے وسیم اکرم پلس کی بات کی, وہ سمجھے شاید انفراسٹرکچر کی مراد ہے انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز بنانے, وہ اس پہ تو نہیں بن سکے ان سے. انہوں نے انفراسٹرکچر سے مراد بولی, انفراسٹرکچر تھا کہ آپ نے ہیلتھ کے اندر انفراسٹرکچر بنانا ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے دوسری ویو کو. وہ تو ہوئی نہیں, وہ تو بے قابو ہوتی جا رہی ہے ہمارے سے. آج کی جو فگر ہے وہ 57 لوگوں کی فگر ہے جو وزیر اعظم صاحب نے خود کوٹ کی ہے, میں نے کوٹ نہیں کی, NCOC نے کوٹ نہیں کی. بعض ٹی وی 60 بھی کہہ رہے ہیں, 60 بتا, لیکن انہوں نے 57 کہہ دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے لاہور میں, یہ خود بولے ہیں. اور انہوں نے یہی کہا جی کہ میں اس کے جواب میں NRO نہیں دوں گا. اب مجھے رئیس صاحب یہ بتائیے کہ ورلڈ بینک والے کیوں نام ہے, اس کا NRO سے کیا تعلق ہو گیا؟ صاحب یہ تو اب آپ نکالیں نا جی. آپ چونکہ ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے دائیں بائیں ان کے دوست وہ بیٹھے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے سارے وہ سائنسدان ہیں,
سائنس کے وزیر تو نہیں ہے لیکن سائنسدان سارے کے سارے ہیں, پوری کابینہ سائنسدان ہے. وہ سوال کوئی ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب کہ ہمارے پہ جو عالمی ادارے ہیں, جو ڈونر ایجنسیز ہیں, انہوں نے پنجاب کے اندر سے سارے کا سارا اپنا سسٹم وائنڈ اپ کر لیا. وہ فیڈرل گورنمنٹ میں چلے گئے, فیڈرل گورنمنٹ سے گزرتے گزرتے وہ سندھ میں چلے گئے ہیں. اب آپ کی اسلام آباد میں بھی ڈونر ایجنسیز نے کام بہت محدود کر دیا. کے پی میں پہلے ہی بہت مشکل تھا وہ انتہا پسندی کی وجہ سے, وہ اب آئے واپس, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں, وہ یہاں سے چھوڑ کے وہ سندھ میں چلے گئے, چونکہ وہاں ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کرنے کا کوئی مارجن مل جاتا ہے. اب جو آپ نے بات کیجیے کہ ایڈ کے اوپر رئیس صاحب, بات یہ ہے کہ اگلا بندہ اگر ہمیں پیسے دے گا نا تو ہمارے سے حساب بھی لے گا. صحیح. اس نے اگر اپریل میں ہنگامی بنیادوں پہ یہ کہا تھا جی کہ میں آپ کو 100 روپیہ دے رہا ہوں, اس 100 روپے میں سے آپ نے جو کچھ کرنا ہے مجھے کر کے دکھا دیں. آپ نے وہ 100 روپیہ 20 لاکھ روپیہ بتا دیا ان کو کہ جی ایک شخص پہ لگا ہے جو کووڈ کا مریض ہے. 25 چلے 25 کا سپریم کورٹ میں 25 بتایا گیا سر, 25 کا لگا دیں. مجھے بتائیے کہ کیا ٹوٹے بیڈز, باسی کھانا, ایک عدد کیلا جو وہ بھی خراب, سیب جس کے اندر خراب یا کیڑا لگا ہوتا ہے, یہ 25 لاکھ روپے میں 15 دن میں خرچ ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا جی, میرے سے نہیں ہوتا. انہوں نے اس کے اوپر حساب دیا, ان کو پتا چل گیا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. میں رئیس صاحب آپ کو انڈر پوری اتھینٹسٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے کوئی بھی وفاقی وزیر ہیں یا صوبائی وزراء ہیں, کوئی بھی شخص جو ہے, یہ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ مجھے پتا چلا ہے, وہ بہت کچھ کر رہے ہیں, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. عوام کاغذوں میں نہیں ہوگا وہ ہم اب ثابت بھی ایسا سچ میں نہیں کر سکوں گا شاید, لیکن وہ بہت کچھ کر رہے ہیں, گڑبڑ بھی کر رہے ہیں, ماضی سے زیادہ کر رہے ہیں. اب ورلڈ بینک والے ماضی سے زیادہ کر رہے ہیں, ماضی سے زیادہ ریٹس پہ کر رہے ہیں. دوسری بات بتا صحیح ہے, جس کام کے پچھلے دور کے اندر 2.5-3 لاکھ روپے میں کام ہو جاتا تھا, وہ ہاں اس سے بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ ملین کے قریب میں ہوتا ہے. وہ دیکھیں, وہ اگر 32 ارب روپے میں سے 16 ارب روپے ہمارے پہ عوام پہ لگ جاتے تو چلے کچھ تو بہتری آنی تھی نا ہمارے پہ. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے صرف شور مچائے رکھا, ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, ہم مانے نہیں. اب ہم مان رہے ہیں کہ جی یہ ہے, اب سمٹمز بھی نہیں ہیں لوگوں میں آ رہے, لیکن لوگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں, لوگوں میں نکل رہا ہے. لیکن آپ کی پھر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ رئیس صاحب تنقید کیوں نہ کریں, آپ کے عالمی ڈونر ایجنسیز جو ہیں, آپ کے عالمی ڈونر ادارے جو ہیں, وہ آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں, کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں. آپ سونے کے مان کیا جائے, عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, ان کی ایمانداری سے, ان کی سمارٹنیس سے, ان کی آنیسٹی سے اور ان کی باقی چیزوں سے عام آدمی کا یا میرا پیٹ نہیں بھر بھٹی صاحب اللہ نہ آ جائے, ٹھیک ہے, وہ سمارٹنیس دے اوتے تھوڑا جا کوئی پردہ پا دیو. نہیں, وہ کراچی میں بہت بارش ہو گئی ہے یار, وہ بارشیں ان کی صاحب وہ چھوڑ دیں, وہ ورلڈ بینک کا کام نہیں ہے, وہ چھوڑ دیں, وہ چلتا رہے گا. وہ ہم نے صرف اس پہ ایک بیان, ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج بیان آنا شروع ہو جائیں گے, نوٹس ہو جانا ہے, وہ بیڑا ہی بے غرق ہو جانا ہے وہاں پہ. آپ صرف رئیس صاحب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک عالمی ادارہ جو کہ ہمارے مددگار ادارے ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ مدد کرنا ہے مختلف ممالک کا, وہ ہمارے پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, تو ہمارے اپنے لوگ کیوں اعتبار کریں گے؟ مجھے صرف اس کا جواب آپ دے دیں. اب وزیر اعظم صاحب لاہور میں تھے آج, انہوں نے بہت کچھ کیا, ان کو ریور راوی فرنٹ پہ کہ جی میں 60,000 درخت لگا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, پانی کا لیول اوپر آ جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک, آپ کو 2.5 سال ہونے کو ہیں, آپ نے کراچی اگر حکومت ٹھیک نہیں چل رہی تھی, آپ نے کچھ کیا ٹھیک کرنے کے لیے؟ پنجاب کے اندر لوگ بول بول کے آپ بھی تھک گئے, ہم تنقید کر کر کے تھک گئے, بلکہ اب تو لیٹنے والے ہو گئے ہیں. بھٹی صاحب لیکن آپ دیکھیں دودھ اور شہد کی نہریں کے پی کے میں تو بہ رہی ہیں نا یار. رئیس صاحب وہاں پہ دودھ اور شہد کی, اور ساتھ اس کے ایک چھوٹی سی پائپ لائن ڈالی انہوں نے نسوار کے لیے بھی, نسوار کی بھی نہر وہ بھی ڈال دی. اچھا. اب مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب کہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پنجاب ہے جس نے پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, سندھ سے بعد سندھ نے بھی کرنا ہے, اور پنجاب نے میجر شیئر, لائنس شیئر پنجاب نے دینا ہے. ہم ایک بیان دیتے ہیں کہ جی گندم ہم باہر سے منگا رہے ہیں, چینی باہر سے آ رہی ہے, ہر چیز باہر سے آ رہی ہے, ڈالرز باہر. رئیس صاحب جب باہر سے آپ چیزیں لیتے ہیں تو ڈالر باہر جائیں گے, او بھائی آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے, اگر مجھے ساری چیزیں آپ دے دیں, عرب ممالک ساری چیزیں باہر سے لیتے ہیں, ریت کے اندر جو ہیں وہ سبزی پھل نہیں ہوا کرتے, ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, وہ ہم جما رہے ہیں, لیکن ورلڈ بینک والے اس کو مان نہیں رہے ہیں. ہتھیلی کی سرسوں کو وہ مان نہیں رہے. ممتاز بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بھٹی صاحب یہ بتائیے حضرت ہمیں کہ کرونا کے اوپر تو ہم نے این سی او سی کے صورت میں بہت کمال کا کام کر لیا تھا, اور این سی او سی کا جو ڈیٹا ہے جو کہ انہوں نے آن لائن بھی ڈالا ہے وہ چیلنج ہو گیا, اور بڑے ہائیسٹ فورم کے اوپر, انٹرنیشنل فورم کے اوپر چیلنج ہوا ہے.
اور ہم ماڈریٹلی انسیٹسفیکٹری لیول پہ آ گئے ہیں. یعنی چوتھا لیول جو ہے وہ انسیٹسفیکٹری ہے, بس ایک نیچے لیول رہ گیا. تو سر یہ کس نے کرنا تھا؟ فزیکل انفراسٹرکچر بھی, اور جو کہ آپ نے پروکیورمنٹ کر لی ہے اس کو بھی ہم کس نے یہ ٹرانسپیرنٹ بنانا تھا؟ ظاہر ہے اب آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو سوال بھی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے. ممتاز بھٹی صاحب. دیکھیں رضوان صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ جو اس میں معاملہ ہے, جو کووڈ کا ایشو ہے, اس کے اوپر کہ این سی او سی جو ہے نیشنل کوارڈینیشن کے لیے تھی, اور نیشنل کوارڈینیشن کا مطلب تھا کہ چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب صوبوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے خود تیار نہیں تھے, وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور باقی جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ وہ خود بات چیت کرنے, وہ این آر او والا معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کا کہ وہ نہیں دینے کو تیار, اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن سے اگر کوئی بھی بات کریں گے ورکنگ ریلیشن کی تو وہ این آر او مانگتی ہے, تو انہوں نے تو کرنی نہیں تھی. سو پھر ایک ادارہ بنانا پڑا کہ کم از کم ایک قومی ادارہ جو ہے وہ خود اس پلیٹ فارم سے تمام جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرے. اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ڈالا گیا, اسد عمر صاحب ان کو میٹنگز کو ایڈ کرتے تھے. تو یہ تو ارینجمنٹ تھا ڈیٹا کلیکشن کے لیے, کوارڈینیشن کے لیے, اور تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ لینے کے لیے. تو اس نے اپنا کام کیا. اب رہ گئی دوسری بات کہ یہ صورتحال ہمیں کیوں درپیش ہے. دیکھیں پنجاب میں بیٹھے ہیں عثمان بزدار صاحب, اور الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ نے ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں یاسمین راشد صاحبہ نے اور عثمان بزدار صاحب نے بالکل کوئی دلچسپی نہیں لی, اور ایز اٹ از جو ہسپتالوں کے اندر پچھلی دفعہ ہوا وہی آپ کے بار دوبارہ ہو رہا ہے. اور اس میں اگر یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیتے, کچھ نہ کچھ کو الگ سے ہاسپٹل بنا لیتے, کچھ سرکاری عمارت خالی کروا کے وہاں پہ کووڈ کے لیے کوئی جو سسٹم بنا لیتے, تو شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. اسی طرح سندھ کے اندر ہے پیپلز پارٹی. اچھا یہاں پہ پنجاب میں بیٹھ کے ہم لگتا ہے کہ جی سندھ میں کوئی بڑی شہر کی نہریں بہ رہی ہیں, گورنمنٹ انفراسٹرکچر کی یہ حالت ہے وہاں پہ رضوان بھائی صاحب کہ کوئی نہ بیوروکریسی جو ہے اس کا کوئی اختیار ہے وہاں پہ, ایک الگ سے پوری ان کی جو ہے وہ منوپلی ہے پولیٹیکل لوگوں کی, سسٹم کے اوپر وڈیرا شاہی ہے. اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کہیں چلے جائیں, حیدرآباد چلے جائیں, جام شورو چلے جائیں, کہیں ایون کراچی کے اندر, تو ایک پیرلل سرکار چل رہی ہے. اور وہ پیرلل سرکار جو ہے وہ اثر رسوخ والے وہ لوگ ہیں جن کی مرضی کے بغیر وہاں پہ پتہ بھی نہیں ہلتا. سو گورنمنٹ نے وہاں بھی کوئی انفراسٹرکچر اس طرح سے بلڈ نہیں کیے کووڈ سے نپٹنے کے لیے. کے پی کے تو پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ جو بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے تو ریکارڈ قائم کر رکھے ہیں. تو اس طرح سے سوائے آزاد کشمیر کے آپ کو کہیں پر اس طرح سے کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا, یا آپ ڈونرز کو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا. اچھا کچھ رپورٹس اس پہ پچھلی دفعہ پاکستان کے لیے سیٹسفیکٹری آئی, انٹرنیشنل ایجنسیز کی طرف سے ریکگنائزیشن آئی, لیکن اس کے بعد سے پھر ہم نے جو ہی یہ بلا ٹلی ہم نے اس کو چھوڑ دیا, اور اس کے بعد اس کے اوپر توجہ نہیں دی, اور آج پھر ہمیں وہی صورتحال کا سامنا جس سے ہم نکل کر آئے تھے. تو اس کا تو یہ پس منظر بنتا ہے. اب رہ گئی بات کہ کون کون سے ادارے اس کے اوپر, ایم سی او سی کا میں نے آپ کو رول بتا دیا, اور جو ہے این ڈی ایم اے اس کا رول یہ تھا کہ جو ریگولیٹ کرتی تھی صوبائی حکومتیں ان سے اکوپمنٹ, وہ ان کی ریگولیشن کے اوپر ان کو الاؤ کرتے تھے کہ یہ آپ پرچیز کر لیں, یا وہ اگر ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں باہر سے منگوا کر دیں تو یہ منگوا کے دیتے تھے. تو اس میں بھی صوبائی حکومتوں کا کلیدی رول. 18ویں ترمیم کے بعد اگر آپ کا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر کی آپ بات کرتے ہیں یا ہیلتھ کی مشینری کی بات کرتے ہیں, ایگزیکٹو جو آپ کی ہے وہ ساری کی ساری صوبوں کے پاس جا چکی ہوئی ہے. بھٹی صاحب ایک منٹ, جو ہیں بھٹی صاحب میرا ایک سوال لے لیجئے. اگر آپ کو یاد ہو کہ بنی گالا کے اندر جو ہاسپٹل بنا تھا 250 بیڈز کا, وہ ایکٹیو نہیں یہ کر سکے, وہ کو این جی او 30 بیڈ ایکٹیو کر کے, اور اس میں 250 وینٹیلیٹر ہیں, 250 وینٹیلیٹر ویسے ہی پڑے. اچھا یہ اسی پہ آنا چاہ رہا تھا میں, ممتاز بھٹی صاحب میں اسی پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا. ارشد وحید چودھری ہمارے قریبی جرنلسٹ عزیز جو ہے وہ فوت ہوئے, کیونکہ بر وقت جو ان کو آکسیجن ماسک لگایا گیا وہاں پہ جا کے اس میں آکسیجن ہی نہیں آ رہی تھی, اور وینٹیلیٹر تو دور کی بات تھی. نمبر 1 وینٹیلیٹر جہاں پہ دوسری دفعہ ان کو لے جایا گیا وہاں پہ وینٹیلیٹر چل ہی نہیں رہا تھا. لاہور میں کل ایک جرنلسٹ ہمارے بھائی ان کا انتقال ہو گیا, عام لوگوں کو چھوڑ دیجئے, ہم اپنے جرنلسٹ دوست کے پیچھے جاتے ہیں ڈیٹیل لینے کے لیے, تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جناب جو وینٹیلیٹر وہاں پہ موجود تھا اور باقاعدہ کاؤنٹڈ تھا
وہ ऑपरेशनली नहीं हुआ था, उसके साथ जो रिक्वायर्ड सपोर्ट होती है वो मौजूद ही नहीं थी, और वो बेचारा जो था वो स्टाफ इसी को ढूंढता रहा, वो फौत हो गया। तो जब हम कहते हैं कि वेंटिलेटर हमने बना लिया है, तो सर वो वेंटिलेटर हमने कहाँ के लिए बनाया? यानी जो ऑपरेशनल हॉस्पिटल हैं, जो म्यो हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहां पे जो वेंटिलेटर है उनका ये हशर हुआ है कि उनमें सपोर्ट सप्लाईज ही नहीं है, जो गैस वैस की सप्लाईज होती हैं। तो आप वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, तो ये जो ऑपरेशनल है, मैं उनका आपको किस्सा बता रहा हूं। 2 वाकयात मैंने कोट किए हैं। वकार सेठ साहब को तो भूल जाइए कि वो बेचारे जो हैं वो इंतजार करते करते फिर उनको इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ा और फिर बहुत देर हो चुकी हुई थी। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो बकायदा ऑपरेशनल काउंट हो रहे हैं पंजाब के कैपिटल के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर। कंटिन्यू कीजिएगा सर। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं रिजवान साहब। एक तो पहली बात यह है कि हमारा जो हेल्थ का अमला है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एक तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है। हमारी आबादी के हिसाब से हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो उसको पहले से सपोर्ट नहीं कर रही थी, ऊपर से ये आफत आ गई और इस सूरत में हमें ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है। नंबर 2, हमारे पास जो है फंड्स नहीं है, सूबाई हुकूमतें जो है वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पाई अब तक हेल्थ के ऊपर कि ये कोई नई अपॉइंटमेंट्स भर्तियां करते और इसको अपडेट करते। थर्डली, इतनी सियासत है अस्पतालों के अंदर कि आज एक हमारे यहाँ के लोकल अखबार ने एक खबर प्रिंट की कि होली फैमिली के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है उसके अंदर गबन किए जा रहा है और ऑक्सीजन आगे पीछे की जा रही है, और बाकायदा डॉक्टरों से मौक़िफ़ भी उस रिपोर्टर ने लिया है। तो देखें, इस तरह के मसाइल हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। सूबाई हुकूमतों को जिस तरह से इफेक्टिवली इसको मैनेज करना चाहिए था, उस कदर उनकी तवज्जो नहीं है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो सिंध की है, या बलूचिस्तान की, या KPK की है। जब तक आप अपने ये एक दिन में आप अपलिफ्ट नहीं कर सकते, आपको टाइम मिल गया था दरमियान में, उसमें आप बेहतर चीजों को कर सकते थे, हेल्थ फैसिलिटी जो है वो बढ़ा सकते थे। इनकी सारी तवज्जो इसके ऊपर रही कि लोगों को वो हेल्थ कार्ड दें ताकि वो इधर उधर, वो हेल्थ कार्ड भी एक्टिव नहीं हो सके। उस तरह से इतनी बड़ी आबादी के लिए एकदम कैसे हेल्थ कार्ड जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। सेकेंडली, जो हमारे सारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हैं, चाहे हमारे या वो इसके सूबाई हुकूमतों के हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के हैं, उनके अंदर पहले से जो सूरत हाल थी वो उतनी कोई आइडियल नहीं थी कि इतनी बड़ी आबादी को जो है वो इस आफत के दौरान जो है वो सपोर्ट कर सकते। तो क्लैप्स होना था, क्लैप्स हुआ, और मुझे डर है कि कहीं जिस तरह से सूरत हाल जा रही है कहीं मजीद जो है वो क्लैप्स। आज तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद क्या किया, लेकिन इनकी एक अच्छी बात इमरान खान साहब की ये है कि जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, जो आफत आनी होती है ये हमें पहले से, वो बाद नुमा जैसे होता है ना, वो पहले बता देते हैं कि आफत आने वाली है। आज उन्होंने खुद कहा कि मुझे डर है कि अस्पतालों के अंदर गुंजाइश नहीं बचेगी और बड़ी सूरत खराब होगी, लोग सड़कों के ऊपर मरना। तो ये तो हमने देखा, यूरोप में पहले देखा, पिछली दफा कुदरत ने हमें सपोर्ट किया, एक खास स्टेज के ऊपर आकर ये रिटर्न हो गई आफत, और इस दफा बड़ी अर्ली आई है, यानी कि ये नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, ये जो सर्दियों के 3-4 महीने हैं, फरवरी मार्च तक अगर ये कंटिन्यू करती है तो आई थिंक ये बड़ा टेरिबल जो है क्रिटिकल हो सकता है। गवर्नमेंट को आप फ्रंट इसको लेना चाहिए और आप फ्रंट जो है वो सूबाई हुकूमतों को भी उठकर इसके ऊपर इक़दाम करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है साहब, आपने उनसे पूछा था वेंटिलेटर के वो किधर गए, वो अम्मा जी के पास भेजे हैं जी चांद पे चेक करने के लिए कि अगर उनको वहां सांस आएगा तो फिर हम वेंटिलेटर। वो माई जेडी पखा चला रही, वो चांद पे भेजा जी हमने। यार भट्टी साहब बड़ी रिजवान साहब, एक अलार्मिंग सूरत हाल ये है कि पिछली दफा जो के हॉस्पिटल्स के अंदर लोग थे जिसका ये अगले सेगमेंट में हमने यही टॉपिक रखा हुआ है जो आप अभी बात करने लगे, हम इस पे आते हैं दोबारा। अपना अब्दुल्ला मलिक साहब है सर, जेड़ा है मतलब की हो रहा है, हुकूमत ने जो काम करना था वो काम नहीं किया। राना शहबाज ही अपनी खबर में लिखते हैं कि 12 अरब डॉलर के जो मुआहदे किए हैं नया लोन लेने के इस हुकूमत ने, और हाईएस्ट रेट पे जाके, हाईएस्ट एवर रेट पे जाके मुख्तलिफ अदारों से किए हैं, उन 12 के 12 अरब डॉलर के मुआहिदों के ऊपर अमल दरामद रुका हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने एक आने का बेसिक होमवर्क नहीं किया कि उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट उन्होंने, मतलब आपने फिजिबिलिटी तक नहीं बनवाई शुरू की सर। तो ये किसका काम है सर, कौन ये काम करे? देखिए रईस साहब, मुझे आपकी बातों से शदीद इख्तिलाफ है। अच्छा, आप शायद हमारे जमहूरी
سلیکٹڈ وزیر اعظم کی باتوں کو غور سے سنتے نہیں ہیں سر اور آپ بھی بعض میڈیا اور لیکن آپ داد دیں سر، ایسا وزیر اعظم دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جو ہر کرائسس آنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ کرائسس ہونے لگا، چینی شارٹیج ہونے لگی ہے، آٹا شارٹیج ہونے لگا ہے، دوائیاں غائب ہونے لگی ہیں، وہ بتا دیتا ہے آپ کو۔ دیکھنا آپ بھی بعض میڈیا اور اپوزیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیے آج بھی میرے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دنیا میں پاکستان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، موڈیز، جتنی بھی انٹرنیشنل آئی ایم ایف آرگنائزیشن ہے انہوں نے ہماری اصلاحات کو سراہا ہے۔ موڈی تو دن رات نام تاریخ لیتا میں ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان معاشی ترقی طرف گامزن ہے، ہم ملک کو صحیح پٹڑی پہ 2 سال ہم نے بڑی محنت کی ہے، پٹڑی پہ چڑھا دیا۔ اور آج انہوں نے کہا جی ہمارے جو فارن ریزرو ہے $20 بلین سے اوپر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیکسٹائل ہے وہ بڑی ماشاءاللہ فلورش کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جو مہنگائی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا شور شرابہ ہے، لوگ ویسے کہتے ہیں کہ چینی 100 روپے ہوگی، آج بھی آپ دیکھیں 60 روپے کلو بازاروں میں مل رہی ہے، ٹماٹر 155 روپے، وہ بھی کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے۔ وہ ہماری اصلاحات کی وجہ سے جو کاشتکار ہے، آلو جیسا جو سبزی ہے وہ 130 کراس کر انہوں نے کہا یہ ہماری ان اصلاحات کی وجہ سے کاشتکار کو فائدہ ہو رہا ہے، کاشتکار کا جو سٹینڈرڈ وہ بڑھ رہا ہے، اس کی جو چیزیں ہیں ان کو منڈی میں باقاعدہ ایک وسعت دی جا رہی ہے اور یہ مہنگائی شنگائی کوئی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے بڑی اچھی ہے، ہمارے جو سعودیہ ہے یا دوسرے ممالک سے ہمارے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2 کروڑ نوکریاں ملنے والی ہیں، آپ اپنے ملک میں جا کر ڈالر کمائیں، آپ سے ملک میں بڑی ترقی ہونے والی ہے۔ ہم لوگوں کو جناب روزگار دینے والے ہیں، 2 سالوں میں بڑی ترقی کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب جو ہماری شرح نمو ہے وہ گرو کرنے والی ہے۔ دیکھیے نا یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہوں، اور پھر انہوں نے کہا جی جو ورلڈ بینک ہے یہ عبداللہ ملک صاحب آپ مجھے جیلس لگتے ہیں ہینڈسم میرے پرائم منسٹر سے، آپ مجھے جیلس لگتے ہیں۔ میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے وزیر اعظم کی جناب تعریف کرنے جا رہا ہوں کہ جو ورلڈ بینک ہے ہمیں اصلاحات کے لیے جو ڈونیشن دیتا ہے وہ ہم صحیح معنوں میں کر رہے ہیں، ہم اصلاحات کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سارے کا سارا اپوزیشن کا پروپیگنڈا جناب، ہمارے یہاں اصلاحات ہو رہی ہیں۔ دیکھیں پنجاب میں صحت کا نظام بہت بہتر ہے، ہمارے یہاں دنیا نے مانا ہے کہ کرونا جو ہے نا وہ جس طرح پاکستان نے کرونا پہ قابو پایا ہے لاک ڈاؤن کر کے، سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے، ابھی ہم اور اصلاحات لا رہے ہیں، نئی ٹرمینالوجی دنیا میں۔ بتائیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی اصلاحات کس نے لی تھی؟ کیا یہ اداریاتی اصلاحات نہیں ہے؟ ہم نے یہی پیسہ لگایا بھائی جان، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم نے جو ماسک ہے دنیا میں ہم نے بھیجا ہے، ہم نے وینٹیلیٹر بنایا ہے جناب، آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ بھی جناب وہ اینک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپوزیشن والے پہنتے ہیں۔ آج جناب خطے غربت سے ہم نکلے ہیں، آج لوگوں کا سٹینڈرڈ بڑھا ہے، اب یہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے ہماری فیصلہ آباد والی چیزیں نہیں دیکھی۔ پھر یہ کہ ہم جہاں جلسے جلوس کرتے ہیں یا میٹنگ کرتے ہیں وہاں ہم باقاعدہ ان کو ادویات کے ساتھ ماحول ایسا بناتے ہیں کہ کرونا وہاں پنپتا نہیں ہے، اپوزیشن کی طرح نہیں ہے کہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ کو ان کی جاننا چاہیے۔ اب دیکھنا آج ہماری ہیلتھ بہت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، گو کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، یہ سارے کا سارا اپوزیشن والے ہیں۔ ہمارے یہاں 60 لوگ مرے تھے، کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے نہیں مرے، یہ سارے کے سارے اپوزیشن کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں نومبر میں 1% تھا، شروع میں 1% گروتھ اس کی 1% تھا، آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 9% ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ ہماری اصلاحات کی وجہ سے کم ہوئی تھی۔ یہ سارے کے سارے اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے۔ اگر آج ورلڈ بینک ہمیں ڈونیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بھی اپوزیشن کا ملک کے خلاف دشمنی ہے بھائی جان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر بات کہہ رہے ہیں چینی مہنگی ہوئی، تو لوگوں نے پوچھا پرائم منسٹر صاحب چینی مہنگی ہوگی، ہم نے کہا NRO نہیں دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب ادویات مہنگی ہو گئی ہے تو ہم نے کہا NRO نہیں دیں گے۔ دیکھیں NRO نام ہے اصلاحات کا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ یہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو میرے بھائی آپ بھی ذرا غور سے دیکھیں، غور سے میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ذرا ویٹ کریں، ابھی 3 سال پڑے ہوئے ہیں، 2.5 سال بعد ایسا کرو 6 مہینے نہ بتاؤ سر، 2.5 سال بچے نے۔ عبداللہ ملک صاحب کچھ رحم کرو اس قوم دے ہوتے۔ بریک کی طرف جا رہے ہیں جی، بریک کے اندر میں جا کے توجہ دوں گا جو عبداللہ ملک صاحب نے میری توجہ دلائی ہے۔ پروگرام میں فی الحال وقفہ۔ ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے جو حکومت نے فرمایا ہے، اسد عمر صاحب نے بھی فرمایا اور آج وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ کرونا جو پھیلا ہے یہ اپوزیشن کے جلسوں کی وجہ سے پھیلتا ہے اور مزید پھیلے گا اگر اپوزیشن کل جلسے کرے گی۔
یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ مطلب یہ سائنس مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کرونا حکومت کے جلسوں میں تو نہیں آتا لیکن اپوزیشن کے جلسوں میں آتا ہے۔ بھٹی صاحب یہ کیا ہے سر، مطلب اپوزیشن کوئی اہتمام نہیں کرتی کرونا سے بچنے کا، یا حکومت کو کرونا بتا کے جاتا ہے کہ میں اپوزیشن کے جلسے میں جا رہا ہوں؟ دیکھیں رضوان صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی، وہ تو آپ کے سامنے ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، دونوں طرف سے جو ہے وہ الزام تراشی بھی ہو رہی ہے، اور یہ جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر نہ گورنمنٹ کی کوئی توجہ ہے، نہ کوئی اس دفعہ جو ہے وہ عوام کیئر کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں یہی بات پچھلے سیگمنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی پچھلی دفعہ جس کا بھی پازیٹیو آتا تھا اس کو ہاسپٹل کے اندر کوارنٹائن کیا جاتا تھا یا ڈیٹین کر لیا جاتا تھا۔ اب اس دفعہ لوگ جو ہے وہ سارے گھروں پہ ہیں جن کا پازیٹیو آ رہا ہے، اور صرف اس بندے کو جس کو میڈیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہاسپٹل کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود تعداد بڑھ چکی ہے، تو اٹ مین کہ یہ پچھلی دفعہ سے زیادہ ریشو کے اندر، اور وہ جو عبداللہ ملک صاحب نے بات کی کہ یہ 1% سے ہوتا ہوا آپ کو 7% کے قریب پہنچ گیا ہے، تو پچھلی دفعہ 5 تک گیا تھا۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کا آپ کو سامنا ہے، لیکن آپ اس کو ریلائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ضرورت اس عمل کی تھی کہ جو بیچ میں آپ کو ٹائم ملا تھا اس کے اندر نیشنل ڈائیلاگ کیا جاتا، نیشنل ڈائیلاگ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جاتا، اور گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے یہ ہوتا، پارلیمنٹ سے ہوتا، سینٹ سے ہوتا، جہاں سے بھی قومی اسمبلی سے ہوتا، یا کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہوتا۔ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا۔ نیشنل ڈائیلاگ کی جب بات ہوتی ہے تو پہلی بات عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، اور اپوزیشن جو ہے وہ آخری اور پہلی بات یہ کرتی ہے کہ ہم استعفیٰ لیے بغیر نہیں رہیں گے، اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنا ہے۔ تو یہ جو پری کنڈیشنز ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو انوائرمنٹ بنایا گیا پولیٹیکل، یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی نیشنل ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کا صاف نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عوامی ایشوز جو ہے بڑھتے جائیں گے، ملٹی پلائی ہوں گے، پولیٹیکل جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے وہ آنے والے دنوں میں ملک کے اندر بڑھے گی، اور جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر شاید ہم کمبیٹ اس طرح سے نہ کر سکیں جس طریقے سے ہمیں بطور قوم کرنا چاہیے۔ تو خدا خوفی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ دونوں طرف بڑا ضروری ہے، گورنمنٹ کی طرف بھی اور اپوزیشن کی طرف بھی، اور نیشنل ڈائیلاگ جو ہے اس کے اندر جو معتبر ہمارے چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے کوئی اور معتبر ادارہ ہو، اگر اس کا کوئی رول پلے کرنا پڑتا ہے تو آئی تھنک کہ اس میں کوئی برا نہیں ہے، لیکن دستوں گرباں رہیں گے، نہ ان کی کسی کی چونچ نہیں ہوگی، کسی کی دوم نہیں ہوگی، اور عوام جو ہے وہ سب سے پہلے کیجویلٹی ہوں گے اس لڑائی کے اندر۔ تو اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کرتے ہوئے، اگر یہ کسی بات کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں اور کوئی کم از کم نیشنل ایفرٹ جو ہے وہ اس میں ڈال سکے مل کر تمام سیاسی جماعتیں اور حکومتیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں قوم کا بھلا ہوگا۔ لیکن جو پوزیشن لے چکے ہوئے ہیں پولیٹیکلی اپوزیشن اور گورنمنٹ، لگتا نہیں ہے کہ عنقریب کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے مشکل ترین اور بدترین حالات کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہم اس آفت سے پچھلی دفعہ بھی کوئی خدائی جو ہے وہ کرم ہوا جس کے تحت ہم زیادہ نقصان سے بچ گئے، اور اس دفعہ بھی اللہ کریم جو ہے وہ کرم کر دے، ورنہ جو آپ کہہ لیں کہ لیڈرشپ کے تقاضے ہیں وہ ہمارے دونوں طرف سے پورے نہیں ہو پا رہے، گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو چور اور سلیکٹڈ اور ایک دوسرے کے اوپر جو بہتان تراشی ہے چور کی، اس میں ہم ایک دوسرے گریبان پھاڑتے ہوئے بہت دور تک نکل گئے ہیں جہاں سے واپسی وہ راستہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک عبداللہ ملک صاحب، آپ سے آپ کو شریک گفتگو کر لیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ تو آپ نے شوگر ہی لگایا نا جی، پچھلے سیگمنٹ کے اندر آپ نے اتنا زیادہ میرے ہینڈسم پرائم منسٹر کا شوگر لگایا ہے، لیکن واقعی میرا مطلب ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ کرونا ہے، اچھا جی ہے جی، آپ کہتے ہیں تو ہوگا، لیکن یہ اپوزیشن کے لیے کی وجہ سے ہے، اور اپوزیشن کے جلسوں کے لیے ہے، نہ ہماری وجہ سے ہے، نہ ہمارے جلسوں کے لیے ہے۔ تو ایسی باتوں، لایانی باتوں، بے معنی باتوں کے اوپر کون یقین کرے گا؟ ریسا صاحب نے بالکل صحیح کہا، اور بٹ صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ پہلی حکومت ہے جو اتنی غیر سنجیدہ ہے، جو اپنے لوگوں کی بتائی باتوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور اس حکومت کو گورننس کے سیریس قسم کے ایشوز کا سامنا ہے جس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ دیکھیں وہ وزیر اعظم
جو اس قسم کی باتیں کرتا ہو، مثلا جو میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہی کہ مہنگائی والا، کہ ملک میں مہنگائی نہیں ہے، اور پورے کا پورا ملک اس بات پہ چلا رہا ہو کہ جناب مہنگائی ہے، اور پھر بھی ان کے کان تک کوئی جوں تک نہیں دکھتی. پتہ نہیں ان کو کس قسم کے اسباب بتاتے ہیں کہ جناب پاکستان میں سب اچھا ہونے جا رہا ہے، صرف اپوزیشن کا شور و ویلا ہے. میں آپ کو بتاؤں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس ٹیم کا انہوں نے انتخاب کیا ہے پوری بیوروکریسی کا، یہ وہ بیوروکریسی تھی جس کو وفاقی اور صوبائی لیول پر رد کر دیا گیا تھا. اور وہ لوگ جو اچھے بیوروکریٹس ہیں، واقعی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو ایکسپیرینسڈ ہیں، پچھلی حکومت میں انہوں نے بھرپور کام کیا. وہ تو جیلوں میں ہے نا، وہ تو جیلوں میں ہے نا. یقیناً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی یہ ریاست کے ساتھ ملازم ہوتے ہیں، سب سروینٹ ہوتے ہیں عوام کے، یہ کسی سیاسی لوگوں کے نہیں ہوتے. ظاہر جو بھی حکومت آئے گی انہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، لیکن موجودہ حکومت نے ان پر نواز اور شہباز کا ٹھپا لگا کر، چوروں کا ساتھی قرار دے کر ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے، ان کو OSD بنا دیا ہے. تو پھر ملک کہاں سے ترقی کرے؟ آپ کہاں سے لوگ لائیں گے؟ دیکھیے جو اکانومی کی صورتحال انہوں نے کی ہے، یا کرونا کے ساتھ جو کر رہے ہیں، دیکھیں نا کرونا پر اگر واقعی کرونا ایک سے جیسے ہم نے کہا کہ 9-10% بڑھ گیا تو بڑا سیریس ایشو ہے دوسرے فیز میں. تو جیسے ہمارے لوگ ٹیلی ویژن پر کہہ بھی رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم کوئی اپوزیشن کے لوگوں کو بلا کر اس مسئلے پر بھی جو بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھتا ہے، لوگوں کی جانوں سے تعلق رکھتا ہے، اس پر آ کے کوئی بات کرتے ہیں، ان کے سیریسنس شو کرتے. جلسے جلوسوں کی بات چھوڑیے، دیکھیں جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے، لیکن اب جلسے جلوسوں کو روکنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب حکومت سیریسنس شو کر رہی ہو، حکومت کنسرن شو کر رہی ہو، حکومت پبلک کی بات کر رہی ہو. آپ اپنے 300 لوگوں کو بھی آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، جی بی میں جلسے بھی کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، اور بھی میٹنگ کرتے ہیں، روزانہ ہوتی ہیں. جس قسم کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ واقعی وزراء کو ہوتا ہے، پروونشل وزراء کو ہوتا ہے، وہ جتھے کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں. تو نان سیریس نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ چلیں اپوزیشن کو چھوڑیے، عام آدمی، یقین جانیے عام آدمی، ہم شہروں میں ہم بھی تو جاتے ہیں نا، ہماری بھی تو آنکھیں ہیں، کان ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. کسی کے منہ پہ ماسک اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ حکومت کو سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں. حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. جس حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے تو وہاں اصلاحات خاک ہوں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس سے لوگوں کی تائید حاصل ہو. مثلا اگر اپوزیشن جلسے چھوڑ دے، اپوزیشن پارلیمنٹ میں شور مچانا چھوڑ دے، اپوزیشن حکومت کی غلطیوں پر پردہ ان کو چاک کرنا چھوڑ دے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر ہمارے میڈیا کے لوگ حکومت کے جو غلط اصلاحاتی پالیسیاں ان کو، یا حکومت کچھ نہیں کرنے جا رہی اس کو بھی چھوڑ دے، تو پھر یہ حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ حکومت پہلے کچھ نہیں ہے. وہ لوگ جو لوور مڈل کلاس کے تھے، جو مڈل کلاس کے تھے، جو یہ ہوپ لے کر آئے تھے کہ شاید یہ حکومت اصلاحات کرے گی، پاکستان میں کوئی سروائیول کا ہوگا، کوئی بزنس فلورش کرے گا. مڈل کلاس اور اپر کلاس تو دونوں چھوڑ گئی ہیں. اب تیسری رہ گئی لوور مڈل کلاس. لوور مڈل کلاس بیچاری تو اپنی روزی روزگار کے چکر میں آج بھی اس حکومت سے شاید آس لگائے بیٹھی ہے، لیکن اب وہ بھی آس ٹوٹتی نظر آ رہی ہے. اگر وہ کھڑی ہو گئی تو پھر یہ حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ چلیں اپوزیشن کے منہ بند ہو گئے، اپوزیشن اس ملک میں ہے ہی نہیں، صرف آپ ہی آپ ہیں. تو پھر آپ اپنی کوئی ایسی پرفارمنس بتا دیں جس سے ہم کہیں کہ ملک فلورش کرنے جا رہا ہے، دنیا میں پاکستان کا نام بننے جا رہا ہے. دیکھنا سعودیہ سے پاکستانیوں کو اب نکالنا شروع کر دیں گے. یہ باقاعدہ اسٹیٹ بینک کی اپنی ہی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر وسطی ایشیا سے یا مڈل ایسٹ سے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت تو بالکل ہی بیٹھ جائے گی. تو پھر اس تدارک میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ اگر آپ کے تعلقات خراب ہو گئے قطر کے ساتھ، UAE کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کا بڑا نام ہے. بھئی کہاں سے ہے؟ ہم پاکستان کا نام ہے کہ جہاں ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے، پاکستان کا نام ہے کہ جہاں ایجوکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے، پاکستان کا نام ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر نہیں کرتا. آپ کا نام ان ممالک میں آتا ہے جہاں پر گڈ گورننس نہیں ہے، جہاں پر میل پریکٹسز ہیں، جہاں پر حکومت فیل ہے. تو بھائی اچھائی میں تو لا کے دکھائیں نا. کوئی ایسا انڈیکیٹر بتا دے یہ حکومت کہ جب پازیٹیو گیا، یہاں کی معیشت فلورش کر رہی ہے. سارے کے سارے تو نیگیٹو ہے، ایک صرف پلس ہے، وہ ہے وسیم اکرم پلس. آپ پتہ نہیں اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. اور شخص نے بیڑا غرق کر دیا. آپ کے سامنے ایک سر انڈر پاس بننے جا رہا ہے. کتنی دفعہ آج بھی وزیر اعظم کو بلایا ہوا تھا تو انہیں کسی نے بتایا چوتھی دفعہ جی اس کا افتتاح تاخیر کا شکار. آج وزیر اعظم کسی نے بتایا کہ وہاں سر نہ جائیے گا، وہاں تو ابھی بنا ہی نہیں ہے. تو سر ان حالات میں کون کسی، جب اپنے نہیں آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار، تو دنیا تو پھر اپنی نگاہ سے دیکھتی ہے نا. جس نے پیسہ دینا ہے اس نے اصلاحات بھی مانگنی ہے.
تو کورونا جس صورتحال سے جس طرح بڑھتا جا رہا ہے، ہم اپنے شہریوں سے کہتے ہیں حکومت پر اعتبار نہ کریں، اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. اور ہمارے وہ ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف جس کی ورلڈ بینک نے بات کی ہے، ان کو تو کوئی وہ ان کی تو پروٹیکشن ہی حاصل نہیں ہے. پھر جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اتھارٹیز ہیں، خواہ وہ پنجاب کی ہو یا سینٹر کی ہو، اس پر سیریس قسم کے کرپشن کے ایلیگیشن ہیں. تو جب ایسے ادارے جو پروٹیکشن دینے جا رہے ہیں، جو انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دینا ہے، اگر ان پہ کرپشن کے ایلیگیشن ہوں گے، تو سب سے بڑا ورلڈ بینک کے سامنے یہ بھی رپورٹیں ہیں. دیکھیں ورلڈ بینک کوئی باسد نہیں ہوتے، وہ اپوزیشن کی باتوں پہ نہیں چلتے، ان کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں جو پیرامیٹر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنل جتنے بھی اتھارٹیز ہیں، ایجنسیز ہیں، سب نے آپ کو نیگیٹو کہا ہے. عمران خان صاحب، آپ اپوزیشن کو چھوڑ دیں، خوف خدا کریں، اس ملک پر رحم کریں. اگر ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ معاشرے ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن جب انصاف نہیں رہتا، جب بھوک آ جاتی ہے تو پھر ملک بھی ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل. بھٹی صاحب، یہ جو آپ کے آفس کے سامنے، ہمارے آفس کے سامنے جو انڈر پاس بن رہا ہے نا، یہی کمپنی بلیک لسٹڈ ہے، میکسنز جو ہیں، یہ میرے گھر کے سامنے اس وقت سڑک بھی بنا رہی، اور انہوں نے پرانی سڑک ایک میں بات ایڈ کروں، بھٹی صاحب اس پہ زیادہ چونکہ کام کرتے رہے، وہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ جو پروجیکٹ ڈراوی والا بڑا کام کیا تھا، اور گوروں کو بھی بلایا تھا. ان کا انالیسس یہ تھا کہ جہاں دریا کا پیٹ ہوتا ہے نا، بیڈ، اس میں اگر کنسٹرکشن کی جائے تو وہ نہایت ڈینجرس ہوتی ہے کہ اس زمین کا مٹی کا کوئی نہیں پتا تو کب بیٹھ جائے یا اور پھر یہ کہ یہ دریا میں بارشیں آ جائیں تو پانی کا فلو کبھی بھی آ سکتا ہے. ہاں، یہ انہوں نے سولوشن دیا تھا کہ جہاں جھیل بنا دی جائے، جو کہ میاں شہباز شریف کا منصوبہ بھی تھا. اس سے یہ ہوگا کہ لاہور کا جو پانی کی سطح وہ اوپر آ جائے گی، اور یہ بہتر تھا. اب ناکام اس جو رد کیا ہوا ورلڈ جو ماہرین ان کا، آپ کیا مذاق کرنے جا رہے ہیں؟ اور ان کے لوگ بلیو کریں انویسٹمنٹ کے نام پر، کچی آبادیوں کے نام پر پیسے لے کر پھر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں لاہور سے کون سی کچی آبادی ہے جس کو اپ گریڈ کرنا ہے؟ ایسا مذاق کیوں ہونے جا رہا ہے؟ یہ نیب کو یہ بھی سوچنا چاہیے. ٹھیک. بھٹی صاحب، وہ میرے گھر کے سامنے میکسنز والے سڑک بنا رہے ہیں. انہوں نے سڑک کا جو سکریپ ہے وہ اٹھا کے، تو وہ جو ایک چھوٹی سی غریبی دعویٰ نہیں ہوتا، گھر کے باہر آپ چھوٹا سا ایک گرین چھوٹا سا 2-4 پودے لگا لیتے ہیں، وہاں پہ رکھ دیا اور منصوبہ مکمل کر کے جانے لگے. تو میں نے کہا حضور اس کو کس نے اٹھانا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ اردو یا پنجابی جانتے ہی نہیں ہیں، وہ پشتو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لا اردو لا پنجابی، اور وہ یہ کہہ کے کان موبائل پہ لگا کے چل دیے. اب میرا مطلب ہے یہ کمپنی اتنی کا ریپوٹڈ ہے کہ اس نے بنایا ہے نا میٹرو کا ہر موڑ دوبارہ توڑ کے بنا ہے. میٹرو کا ہر کرو جو ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑا ہے. کئی جگہ پہ پل اتنے کمزور بنائے کہ اس کے اوپر ایڈیشنل پلرز لگانے پڑے. اور آپ اب دیکھیں 4تھا سطح تھا آج اس کا، اور وہ نہیں ہو سکا. اور یہ شاہکار کمپنی ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی پسندیدہ ترین کمپنی ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہے وہ اس کو دے رہا ہے. رئیس صاحب، میں اس پہ زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. آپ کے دوست ہیں؟ ٹھیک ہے جی. نہیں، وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے کی طرف سے جی، وہ بالکل ان کی طرف سے نہیں ہے. ہاں، نہیں ان کے ہیں، وہ سرکاری آدمی ہیں. وہ اس بات پہ چیخ رہے ہیں جی کہ میں ان کو روزانہ میٹنگز بلاتا ہوں، ان کو میں نے اتنا ڈنڈا دیا، ان کو پیسے بھی سارے دیے ہم نے، 20% ہوتا ہے یا 16% ہوتا ہے، ہم نے ان کو 30% بھی ہوتا ہے، 25% دے دیا پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی پیمنٹ، ایک بھی کسی کی پیمنٹ ہم نے نہیں روکی. اس کے باوجود انہوں نے کام میں اتنا سلو کیا، کیونکہ 1-1.5 ماہ تو لگ گیا جب بارشیں آئیں پیچھے گرمیوں میں. ابھی بھی کام جو ہے رئیس صاحب دیکھیں کہ ایک سائڈ مکمل کی ہے، دوسری سائڈ انہوں نے مکمل کرنی ہے جو سینٹر پوائنٹ سے فردوس مارکیٹ تک کی سڑک ہے، وہ اس پہ کام نہیں ہوا ابھی تک. وہ ہو رہا ہے، اب راتوں رات ہوگا کیا کہ اب وہ جو ٹھیکیدار صاحب ہیں جو ان کو آگے جنہوں نے، اچھا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ 2 نمبری کر کے راتوں رات 2 نمبری کر کے بھاگ گئے. انہوں نے یہ ہے کہ وہ انہوں نے آگے سے سب لیٹ کیا، پرانا طریقہ واردات ہے اس کمپنی کو، اسی لیے بلیک لسٹ کیا گیا تھا. یہ 2 نمبر لوگ ہیں، انہوں نے سب لیٹ کیا ہوا ہے. وہ آگے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، سڑک اکھاڑتے ہیں. وہ یہاں سے پتھر اکھاڑا میرے گھر کے یا میرے بلڈنگ کے سامنے سے پتھر اکھاڑا، وہ جا کے پیچھے ڈال دیا، پیچھے والا اٹھا کے ادھر ڈال دیا. اس کو کمپیکشن جس کو ہم کہتے ہیں جی دبانا، بلڈوزر جو ہے جب دباتا ہے تو اس پہ بڑا ڈیزل لگتا ہے جی، بڑے پیسے لگ جاتے ہیں رئیس صاحب، بڑی لیبر لگتی ہے. اب یہ 6 انچ کی اگر وہ جو ہوتی ہے اسفالٹ جس کو کہتے ہیں، جس میں بجری اور لک مکس ہوتی ہے، اگر وہ 6 انچ کا ڈالیں اور اس میں سے صرف 1 انچ گھٹا دیں تو رئیس صاحب کروڑوں روپیہ بچ جاتا ہے. اور ہونا یہی ہے اس پروجیکٹ میں بھی. جب آپ دیکھیں گے یہ سائڈیں 3 انچ کی رہ جائیں گی اور مین پہ 6 انچ ہو جائے گی، اور پیمنٹ بھی ہو جائے گی کیونکہ وسیم اکرم پلاس صاحب اوپر بیٹھے ہیں، ان کے کئی دوست ہیں جس کے جو اس بلڈر کے اندر ہیں. ایک بات ہوگی جو اس بلڈر کے پارٹنر ہیں، جی پارٹنر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور وہ صبح ناشتہ بھی کر رہے ہیں، 1-2 ناشتے بھی کر رہے ہیں آ کے 8 کلب کے اوپر.
मुबैना तौर पर जी। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है कि कोविड के ऊपर, देखें रईस साहब, बात ये थी कि इनको पास बहुत अच्छा चांस था, 2 माह इनको मिले, अगस्त का सितंबर का और सितंबर का 2 माह ले गए, पूरे फ्री हैंड मिला कि जी हम अगली तैयारी कर लें। जबकि WHO के जो डायरेक्टर साहब हैं वो बार बार चीख रहे थे जी कि इसकी सेकंड वेव आएगी। उन्होंने पिछले वीक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे हेडक्वार्टर में स्विट्जरलैंड में, उन्होंने ये कहा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तीसरी और चौथी वेव के लिए भी तैयार रहें, कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता कि कितनी होनी है। हमने उस 2 माह के अंदर हर चीज खोल दी, हमने बिल्कुल एहतियात नहीं की, हमने कोई मास्क के ऊपर नहीं हमने कॉम्प्रोमाइज हमें करना चाहिए था, हमने किया। अभी भी आप दुकानदार को कहते जी कि हमने बिजनेसेस बंद नहीं करने, इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा, सॉरी गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा जब वो लाहौर के दौरे पे थे तो उन्होंने ये कहा बहुत अच्छी बात है बिजनेसेस बंद मत करें, लेकिन आप कम से कम अमल दरामद, रियासत से ताकतवर कोई चीज नहीं है, आपने अमल दरामद कराना है, मैंने नहीं कराना। ठीक, मेरे पे जो कानून लागू हो रहा है वो आपने इंप्लीमेंट कराना है मेरे से, मैंने इशारे पे रुकना है या नहीं रुकना है ये फैसला आपने करना है। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। आपने अगर वो नहीं किया तो रईस साहब कोविड क्या और क्या सब कुछ बढ़ेगा यहाँ पे, नहीं अगर बढ़ेगा तो इंसान जो है बेचारा वो उसकी उम्र घट रही है हर दिन के साथ, और वो बेचारा इसलिए परेशान है, वो हाइपरटेंशन के मरीज इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि हुकूमत नहीं कुछ कर रही है, और बुजुर्गवार अब लोग शर्मिंदगी के मारे नहीं बताते कि हमें अस्पताल जाना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया, हुकूमत कर रही है, इस्लाहत की है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर कोरोना फैला तो हम अपोजिशन पर पर्चे करेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। मौजूदा जो कंपनी, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, इसको मजीद भी नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ को पकड़ के टका, वो एप्लीकेशन दी है ना जी इसके मालकों ने, वो मुदई बने हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो इस पे तो उन्हें नवाजा जाना चाहिए ना, अन्यवाह नवाजा जाना चाहिए। आप जाए, अवाम जाए भाड़ में। वज़ीर आज़म ने आज खिताब फरमाया जी, और खिताब उन्होंने फरमाते हुए कहा है कि कोरोना पॉलिसी स्ट्रेटजी डायलॉग था कोई इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, और वहाँ पे उन्होंने वही केसेट चलाई है जो उन्होंने आज लाहौर में जर्नलिस्टों से बात करते हुए कही थी। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया जी, नंबर 1, इकोनॉमी के इंडिकेटर पॉजिटिव में आ गए हैं, जैसे उनको नेगेटिव में मिले थे, उन्हें 5.6 पॉजिटिव में मिले थे, वो ये अपनी कारकर्दगी से नेगेटिव में लेके गए थे, अब उसको पॉजिटिव में लाए हैं। और भी जितनी भी चीज़ें वो मुख्तलिफ जगहों पे, किसी भी चौक में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी मीटिंग के साथ करते रहते हैं, वो उन्होंने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी कर दी हैं, जिनका बज़ाहिर कोई वजूद या बुनियाद नज़र नहीं आती। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।